کیا دنیا کے اندر موجود تمام تر ادیان میں سائنٹسٹ موجود نہیں ہے؟ اب یہ ایک اور مشکل مرحلہ ہے، سائنس میں تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس سے ایک اور قدم آگے چلیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحقیق تو حق کی طرف لے جاتی ہے، لیکن وہ حق جب تعصب کی نظر سے حق ہو، یعنی میں صرف اپنے ہی مسلک میں رہ کے ریسرچ کروں کہ میں اپنے مسلک کو سچ ثابت کر دوں، تو میری تحقیق پھر کس کام کی ہوگی؟ تو مجھے تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے چلنا پڑے گا چیزوں کے اندر، اور نیوٹرل ہونے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے جھوٹ اور منافقت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھوٹ اور منافقت کیوں اس قدر پھیل جاتا ہے پوری سوسائٹیوں میں۔ یہ صرف ہمارا مسلم ٹارگٹ نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ یہ کام ہو رہا ہے، یہ بیماری۔ میں چونکہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے انسان کو ایڈریس کرتا ہوں، میرا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ انسان ہے، کیونکہ تمام بنی نوع انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ ہماری نفسیات کا جو پیٹرن ہے وہ ایک نمونہ ہے، ایک مشترکہ پیٹرن ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں یہ جو پیٹرن پھیلا ہوا ہے جھوٹ اور منافقت کا، یہ ہمیں کیوں آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ یہ ایک پیٹرن سیٹ کر دیا اس نے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس پیٹرن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جھوٹ ہمیں کیا کرتا ہے؟ میں ایک نوجوان ہوں، ہمارے ہاں اکثر کالجوں میں یونیورسٹی میں بڑے زبردست سوچنے والے دماغ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے سچ نہیں بول پاتے کہ وہ سچ بولیں گے تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ اب تکفیریت اس ماحول میں پیدا ہوتی ہے جہاں برداشت ختم ہو جائے، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ دونوں راستے، ہر انسان، ہر مذہب کا پیروکار، ہر مسلک والے کو اندر سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت کا پتہ ہے، لیکن ہماری جو ضد ہوتی ہے نا، عرب کے کافروں والی ضد، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے آپ صادق ہیں، لیکن ما الفینا ابانا، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا ہم طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب ہماری دلیل کا معیار یہ ہو کہ ہم ایک سورس آف انفارمیشن کو سچ بھی مانیں، لیکن ہماری ضد، ہمارا تعصب، ہمارا بغض وہ ہمیں اس کو ماننے سے انکاری کر دے، یہی تو پھر کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے رہیں گی۔ ایسی چیزوں کا پھر علاج ہوتا ہے الوہیت کی طرف سے، ڈیوائن سسٹم ایسے طبقات کو پھر ریموو کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر خود جرت نہیں ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی۔ اس لیے پھر آیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو آپ کو پہلے خود اپنے اندر سے یہ کھرچنا پڑے گا، سوچ کا سفر شروع کرنا پڑے گا کہ یار آؤ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس مذہب نے، کس دین نے انسان کو فلاح کی طرف پہنچایا ہے۔ دین کی میں بات کر رہا ہوں، سماج کی بات نہیں کر رہا۔ اب دین کے اوپر جب ریسرچ ہوگی تو اس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھا جائے۔ اب اس کے کچھ پہلو تو سائنٹیفکلی پروو ہو جائیں گے، لیکن کچھ پہلو ہوتے ہیں جہاں اعتقاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہر محفل میں یہ بات کرتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں۔ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ نے اس جملے کو پکڑا ہوا ہے، میں نے کہا میں نے بڑی مار کھائی ہے اس کے اوپر، میں نے بڑی مار کھائی ہے، اور میں پتہ نہیں کس کس راستے پہ گیا ہوں ریسرچ کرتے ہوئے۔ ایک وقت آیا تھا میری زندگی میں، ایک خوش وقت گھڑی آئی تھی، اور میں آپ کو اس لیے بار بار اس کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور میرا یہ ورد اور وظیفہ ہے محبت محمد، محمد محبت، محبت محمد، محمد محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ مجھے پوری اتنی موٹی موٹی ضخیم کتابوں میں صرف ایک ہستی ایسی ملی جو صادق اور امین، جس کے اوپر دشمنوں نے بھی کبھی انگلی نہیں اٹھائی کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے راستہ آسان ہو گیا تحقیق کا۔ دیکھو نا، آپ کو پھر کسی جگہ پہ اتھارٹی ماننی پڑے گی۔ جب ساری چیزیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی، اب موت، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، سائنس کین ناٹ پروو اٹ، تو آپ کو پھر اعتقاد کرنا پڑتا ہے کسی ایسے سورس کی طرف تاکہ آپ کا راستہ، آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں علیہم السلام، وہ دنیا میں انسانوں کی آسانیوں کے لیے آئے تھے۔ ہم جب اپنے پیغمبر کو نگیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، سلجھا رہا ہے ڈور کو اور سرا ملتا نہیں۔ تو پھر آپ لگے رہیں، جتنی مرضی بحث کریں، جو مرضی پالیسیاں کر لیں، جو مرضی ڈسکشن کر لیں، نبی پاک علیہ السلام نے آسان ریسیپیاں بنا کے دے دی ہیں ہمیں۔ یہ اعتقادی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ اب جہاں پہ سوشل سیٹ اپ آ جاتا ہے، ہمیں پھر ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔
یہ جتنی بھی تھاٹ پروسیس کے اوپر میں محنت کر رہا ہوں یا کاوش ہے میری، اس لیے کہ ہم ایٹ لیسٹ سوچنا شروع کر دیں. جب سوچیں گے تو برداشت پیدا ہوگی، حلم پیدا ہوگا کہ یار ہم نے تھوڑا سا ٹالرنس پیدا کرنی ہے، دوسرے کو موقع دیا جائے، دوسرے کو بھی سنا جائے. جب ہم دوسرے کو سنتے ہیں، اس کے آرگومنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بندہ جو ہے وہ اگر متعصب ہوگا ظاہری بات ہے اس کا بھلا نہیں ہوگا. ہم اگر متعصب ہوں گے ہمارا بھلا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ گئے؟ تو جھوٹ اس معاشرے میں زیادہ پھیلتا ہے جہاں سچ کو سننے والے کم ہوتے ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں ہماری گلی سچ برداشت نہ کر سکے، ہمارا سکول سچ برداشت نہ کر سکے، ہمارا سماج سچ برداشت نہ کر سکے، تو وہاں جھوٹوں کی تعداد میں مجھے بتائیں کیوں اضافہ نہیں ہوگا؟ پھر ایک حبس پیدا ہوگی. یہ منافقت بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ سچ کو قبول کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ باہر اگر ممبر رسول پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح ہی پریٹینڈ کرنا ہے جیسے لوگوں کو وہ ایکسیپٹ ہے. اندر اس کے اندر جو بھی برائیاں موجود ہوں گی اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنے پردے کو حائل رکھنا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میری عمر گزری ہے مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، 7-8 سال ایڈورٹائزنگ کا میرا ایکسپیرینس ہے. مجھے پتا ہے کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. آئی ایم ویری ویری ویل اویئر آف دوز ٹاپکس. مجھے پتا ہے ٹرینڈز کیسے سیٹ ہوتے ہیں. میں چاہوں تو میں ایک دن میں ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ لے جاؤں کسی بھی چیز کو. لیکن یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی میں اس راستے کا انتخاب نہیں کرتا چونکہ مجھے میری لمٹس کا پتا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ مجھے میری لمٹس کا پتا ہے. تو بعض اوقات انسان جانتے بوجھتے بہت ساری باتیں جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، بہت ساری باتیں نہیں کر پا رہا ہوتا. تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب انسان اس پہ محنت کرتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس بزنس کے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میرے جیسے بندے اس حد تک نہیں جاتے، جنہیں ہر لمحہ یہ فکر ہو کہ آج اگر وہ فوت ہو جائیں گے تو پیچھے لیگسی کیا رہے گی. یہ بات سمجھ گئے؟